وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 30۔ آج کے 4 موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ انسان کا مقصود زندگی کون ہے۔ دوسرا، مقصود تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ تیسرا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی بنا اس کو مقصود بنائے کر سکتے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ظاہر کو مقصود بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے آخرت میں عیش و مسرت ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 30۔ اس کا کچھ حصہ ہو گیا تھا لیکن دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ کذالک، اسی طرح، ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھجوایا ہے، فی امتن، ایسی امت میں، قد خلت، کہ گزر چکی ہیں، من قبلہا، اس امت سے پہلے، اممن، اور امتیں بھی گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پہ وہ کلام، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان سے انکار کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ قل ہوا ربی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ما سوا اس کے، علیہ توکل، تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میں میرا رجوع ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، کچھ حصہ ہم نے یکفرون بالرحمن تک ہم نے پڑھا تھا کہ یہ رحمان کی ناشکری کر رہے ہیں۔ ناشکری میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی، یہ نعمتیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اگر ہم یہ اس مقصد کے لیے استعمال نہ کریں تو یہ اس کی ناشکری کے مترادف ہے، بلکہ ہے، مترادف نہیں بلکہ ہے، ناشکری ہے اس کی۔ یہ زندگی، یہ جسم ہمیں جو دیا ہے، یہ زندگی، یہ وقت، یہ نعمتیں، ان سب کا ایک خاص مقصد ہے سامعین اکرام۔ اور وہ مقصد تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری ہے۔ اگر کوئی اللہ کو اپنی منزل نہیں بنائے گا،
زندگی کی منزل اللہ کو نہیں بنائے گا اور آخرت کو دنیا پہ ترجیح نہیں دے گا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناشکری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ ہم نے کل اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر آپ ایک نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے۔ ایک بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ٹرے دے دی جائے اور وہ اس کو لات مار دے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ایک تو جو کھانا دینے والا ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی اپنی بھوک جو ہے، یعنی اس کی اپنی جان کو خطرہ ہے اگر یہ مسلسل ایسا کرتا رہے۔ تو سامعین کرام، اگر یہ مسلسل انکار، اور یہ مسلسل انکار جو ہے سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ بعض وَبِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ یکفرون بآیات اللہ وَكَانُوا يَكْفُرُونَ، انہوں نے ناشکری اور نافرمانی کی روش اختیار کیے رکھی۔ کانو یکفرون، کانو مضارع کا صیغہ ہے، ایسا کرتے رہے، مسلسل ایسا کرتے رہے، تو اس کے اثرات جو ہیں سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کے اثرات جو ہیں، یہ مسلسل نافرمانی کی زندگی، اور یہ وہ 1400-1500 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم دیکھیں ہمارا معاشرتی رویہ کیا ہے، ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مسلسل ناشکری کیے ہوئے ہیں، یعنی غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور جس مقصد کے لیے دی ہیں، اس مقصد کے لیے تو ہم نعمتوں کو نہیں استعمال کر رہے اور اس کو بے جا استعمال کر رہے ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ زندگی اللہ کے لیے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ ہم تو نہ نفس کے بندے ہیں، نہ شیطان کے بندے ہیں، نہ دنیا کے بندے ہیں، نہ دراہم، دینار و دراہم کے بندے ہیں، نہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے، وَإِلَيْهِ متاب اسی آیت میں ہے کہ میرا رجوع تو اسی کی طرف ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو یہ سامعین اکرام، میں اگر یعنی اختصار کے ساتھ یہ بات اگر میں آپ کی سمجھ کے لیے عرض کروں تو وہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ کہیں زندگی کو میں کسی طور ضائع تو نہیں کر رہا۔ یہ وقت جو سامعین کرام ہمیں ملا ہوا ہے، یہ تو بہت عظیم الشان نعمت ہے، اور یہ کمائی کا وقت ہے، یہ کمائی کا وقت ہے۔ یہاں آپ جتنا بھی کما لیں تو وہ آپ کے کام آئے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم بھجواؤ گے آگے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، اپنے لیے جو کچھ بھی تم بھجواؤ گے آخرت کے لیے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے اللہ کے لیے پالو گے۔ اللہ کے لیے ہم یہاں کچھ بھی کر نہیں رہے، سب تو ہم نے ظاہر دنیا کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میری اولاد، اور یہ میرا مال، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرا بنگلہ، اور یہ میری گاڑی، اور کیا ہے ہماری زندگی سامعین کرام؟ یہ زندگی ضائع ہو رہی ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی آپ کی نہیں ہے، نتھنگ ہے ہی نہیں، آپ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، آپ تو ایک روح ہیں۔ تو روح آپ جب جائے گی تو یہ کیا لے جائے گی اپنے ساتھ؟ یہ رشتے ناتے سب کچھ دھرے رہ جائیں گے سامنے کرام۔ یہ جن چیزوں سے ہم نے دل لگایا ہوا ہے نا، یہ ساری کچھ رہ جانے والے ہیں۔ وہ شاعر ہم جب چھوٹے تھے نا، ایک پڑھتے تھے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب کچھ یوں ہی رہ جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ایک گھر کا سربراہ جو ہے اچانک چلا جاتا ہے، سب کچھ اسی طرح رہ جاتا ہے، باقی بٹوارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے
کہ قل آپ کہہ دیجئے، آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے، هو ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے۔ یہ ایک جملہ جو ہے، قل هو ربی لا الہ الا ہو، وہ میرا رب ہے، کوئی معبود نہیں ماں سوا، اس میں ساری زندگی کی مقصدیت اور سامعین اکرام پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ بیان کر دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، مقصود کون ہے؟ رب ہے۔ معبود کون ہے؟ رب ہے۔ ظاہر ہے مقصود تک پہنچنے کا واحد ذریعہ، یہ سامعین اکرام ذرا ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کریں کہ مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ واحد ہے، ایک ہے، کہ رب کو اپنا معبود بنا لیا جائے، رب کو معبود بنا لیا جائے۔ کیا مطلب؟ رب کی خواہش کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ کیا مطلب؟ کہ رب کی ہدایت کو ہم قبول کر لیں۔ کیا مطلب؟ کہ رب کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ یہ ایک آیت جو ہے سامعین کرام بہت جامع ہے، وہ ربی، وہ میرا رب ہے، یعنی وہی میرا مقصود ہے، وہی معبود ہے، وہی مطلوب ہے اور وہی محبوب ہے۔ اب میں کروں گا کیا؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ معبود میں سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ معبود میں مقصود چھپا ہوا ہے۔ مقصود کا معبود کا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہارا مقصد ہی تمہارا معبود ہے۔ اور یہ جملہ میں کہتا رہتا ہوں اور یہ بڑا اہم جملہ ہے، اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جب تک اللہ تعالی ہمارا مقصد زندگی نہ بن جائے، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں، جب تک اللہ ہمارا مقصود نہ بن جائے وہ ہمارا معبود نہیں بن سکتا۔ یہ نوٹ کر لیں اچھی طرح، اس کو سمجھیں۔ اللہ ہمارا مقصود، دیکھیں ہم بندگی رب ہم سے ہو نہیں پا رہی، اللہ کے سامنے ہم سر جھکا نہیں پا رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ نیکی بہت بری لگتی، بہت بھاری لگتی ہے ہم پہ، بری کا تو میں نہیں کہہ رہا، بہت بھاری لگتی ہے۔ نیک کام، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام بہت بھاری لگتے ہیں۔ دنیا کی محبتیں کوٹ کوٹ کے دل میں ہمارے یعنی جو محبتیں ہمارے دل میں ہیں، سامعین کرام یہ ایک نقطہ ہے، ایک اور آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے اپنے اگر دل کو ٹٹولیں، اس میں مختلف محبتیں رکھی ہوئی ہیں اپنے ذات کی۔ حب جاہ اسے کہتے ہیں، حب جاہ، اس کی محبت ہے۔ اور پھر اگر آپ چھوٹے ہیں، پھر آپ والدین ہیں، ماں کا پیار ہے، باپ کا پیار ہے، آپ کے دل میں ہے، ہوگا۔ پھر بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، پھر آپ کا جوڑا جو ہے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، یہ ایک دوسرے کے لیے محبت رکھ لیتے ہیں اپنے دل میں۔ پھر بچے ہوتے ہیں، بچوں کی محبت تو پھر کیا کہنے، پھر جب بچوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے پھر کیا کہنے محبت کے۔ تو سامعین کرام یہ سارے جو ہیں، یہ اگر اللہ کی محبت نہ ہو، یعنی اللہ اگر ہمارا مقصود نہ ہو، سامعین کرام یہ ساری محبتیں جو ہیں ہمیں لے ڈوبیں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں ان کی محبت غیر فطری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مضمون ذرا وسیع ہے۔ میں کہہ رہا ہوں محبت کے قابل صرف ایک ذات ہے اور وہ ہمارا اللہ ہے۔ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے۔ یہ ساری محبتیں جو ہوتی ہیں پھر اس کی وجہ سے اس کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ حدیث کا مضمون ہے، لیکن میں ابھی اتنا تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ الحب للہ والبغض للہ، حدیث میں یہ مضامین آتے ہیں۔
اور ایک اور حدیث ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ اعطى للہ منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، و ابغض للہ اور بغض رکھا، نفرت کی اللہ کے واسطے، اعطى للہ دیا اللہ کے واسطے، منع للہ منع کیا اللہ کے واسطے، فقد استکمل الایمان تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو ایمان، کامل ایمان جو ہے وہ تو پھر آپ کو معلوم ہے اس حدیث کی روح سے تو ساری محبتیں تو پھر اللہ کے لیے ہیں، باقی محبتیں تو اس کی وجہ سے ہوگی. بہرحال هو الربی، وہ میرا رب ہے. یہ آیت بڑی اہم ہے سامعین کرام. اگر آپ اس پوری آیت کو یکفرون بالرحمن سے لے کے پڑھیں، اوحینا الیک یکفرون بالرحمن، ہم نے گزشتہ سبق اس ملا کے پڑھے نا تو ایک نتیجہ آپ کے سامنے ضرور آئے گا. تو آپ کہہ دیجئے هو الربی لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے میرا، یعنی نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. یہ آپ کو یعنی میں عرض کر رہا ہوں نا، مقصود جب تک اللہ تعالیٰ نہ ہو بندگی نہیں ہو سکتی. یہ بات نوٹ کر لیں، بہرحال اس پہ غور بھی کریں. علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر اعتماد ہے. اب علیہ توکل تو یعنی اگر اس پر ایسا ہو جائے کہ ہم اسی پر بھروسہ کریں، اعتماد، تو غیر اللہ پہ بھروسہ تو ختم ہو جائے گا. غیر اللہ پہ بھروسہ ختم ہو جائے گا. اگر اللہ پہ، اللہ کو مقصود بنا لیا، محبوب بنا لیا، مطلوب بنا لیا، اور اللہ پہ ہمارا اعتماد ہو گیا، علیہ اس پر ہمارا توکل ہے، اعتماد ہے، تو پھر غیر اللہ سے تو رابطہ کٹ گیا نا. علیہ توکل، اسی پر ہمارا توکل ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے. وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. متاب، تابہ، متاب. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اصل جو چیز ہے سامعین اکرام، یہ آیت بڑی اہم ہے. اصل جو چیز ہے وہ رجوع کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ پھیر دینا ہے. اور میں زیادہ مشکل الفاظ میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور ایک سادہ سی بات اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا رخ جو ہے، ہمارا رجوع جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف سے ہے، وہ غیر اللہ پہ ہے. ہم نے غیر اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا ہے کہ میرا مال میرے کام آئے گا، مثال کے طور پہ اس پہ غیر اللہ پہ، میٹیریل پہ بھروسہ کیا ہوا ہے. آپ کو میرا شعر یاد آ رہا ہوگا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو بتوں سے امیدیں ہم نے لگا رکھی ہیں، بتوں کو معبود، محبوب بنا لیا ہے. بت کیا ہے؟ ما سوی اللہ، ما سوی اللہ بت ہے. تو بت کو یعنی ما سوی اللہ کو ہم نے محبوب و مطلوب بنا لیا ہے. آپ مجھے بتائیں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بتوں کو یعنی غیر اللہ کو معبود محبوب بنا لیا ہے، یعنی مٹیریل سے ہم نے محبت شروع کر رکھی ہے. اس پہ ہمارا بھروسہ ہے، اس پہ ہمارا اعتماد ہے، بھروسہ ہے. یہ غلط بات ہے سامعین کرام. اسلامی جو ایمان کے تقاضے ہیں اس سے خلاف ہے یہ بات کہ ہمارا اللہ کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ ہو جائے، خواہ وہ ہماری اپنی زور بازو ہے، مثال کے طور پہ اپنے علم پہ بھروسہ ہو جائے کہ بھئی میں تو
ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں اور ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، اور پھر ایسے ہوتے ہیں سامعین کرام، آپ دیکھیں پھر انسان اپنے علم پہ مغرور ہو جائے. اس میں وہ ظاہری علماء بھی آتے ہیں جو کہ اپنے علم پہ مغرور ہوئے، اور ایسے آپ دیکھتے رہتے ہیں مظاہر ان کے، جو اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھ کے اور لمبی چوڑی تقریریں بھی کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں سامعین کرام، ایک کارخانہ ہے کسی کا، رات دن 24 آورز چل رہا ہے، اس پہ بھروسہ ہو گیا ہے. یا آپ کسی فوج میں جنرل لگ گئے، مثال کے طور پہ عرض کر، یا آپ سول سروس میں کمشنر لگ گئے، یا سیکرٹری لگ گئے، یا سیکشن افسر لگ گئے، یا کچھ بھی لگ گئے، آپ بڑے ٹھیکیدار ہیں، آپ کے بڑے تعلقات ہیں، آپ وزیر بن گئے، مشیر بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، آپ کو یعنی اس پہ بھروسہ ہو گیا ہے. کرسی پہ آپ نے بھروسہ سنا ہوگا نا، بہت سے لوگ کرسی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اقتدار پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس قسم کی آپ باتیں سنتے بھی ہیں. علیہ توکلت، بھروسے کے قابل صرف ایک ذات ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، فل پاور، جس کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں، لہو مقالید السماوات والارض. اور کسی کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں سامعین کرام، اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کسی کے پاس کچھ ہے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. تو بنیادی طور پہ بھروسہ جو ہے وہ ایک ذات ہے، علیہ توکلت. یہ کون کہہ رہے؟ پیغمبر کہہ رہے. اب بعض یعنی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، ویسے یعنی دین میں آپ دیکھ لیں بعض علماء کے پیروکار جو ہیں بس اسی کے پیچھے چلتے ہیں. بعض جو برائے نام مشائخ ہیں، مثال کے طور پہ مریدوں کا بس کہتے ہیں ہمارا تو پیر ہے، بس ہمیں نجات دے گا، ہماری شفاعت کرے گا، عمل وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو اس پہ بھروسہ ہے، تو اس کی نظر چاہیے، اس کا یہ چاہیے. یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں. تفصیل آپ جانتے ہیں، آپ اسی معاشرے کے فرد ہیں، میں اس کی تفصیل نہیں جانتا، لیکن نہیں، ایک ذات ہے، علیہ توکلت، اللہ پہ بھروسہ. اسی دیکھیں جو حقیقی ذات ہے، جس کے جو مالک ہے وہی بس مالک ہے، ایک ہی اس کائنات کا مالک جو ہے وہ تو ایک ہی ذات ہے. کون؟ اللہ. تو اب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت تو ہماری وہم و گمان سے بالا ہے. تو علیہ توکلت، اللہ پہ بھروسہ، وَإِلَيْهِ مَتَابِ، وہی میرا مقصود ہے، میں نے اسی کی طرف رجوع کر لیا ہے. یہ اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں اور یقیناً فائدہ مند ہوگا، یعنی اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے تو اسی کی مثال ہوگی، وہ کہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں. اس کا کیا مطلب کہ اگر آپ نے کہیں اور دیکھا، کسی اور طرف دیکھا تو آپ مشرک بن گئے. تو سامعین کرام، یہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ آیت کا ترجمہ سنا دوں. کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے بھجوایا، آپ کو بھجوایا، فی امتن، ایسی امت میں، قد خلت من قبلہا امم، کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے اور امتیں بھی گزر چکی ہیں. قوم نوح ہے، قوم عاد ہے. اس میں تھوڑا سا مضمون یہ چھپا ہوا ہے کہ دیکھو، تم اس پیغمبر کی تعلیم سے جو دعوت ہے رحمان کی طرف، اس سے تم اعراض کر رہے ہو اور اس کی ناشکری کر رہے ہو. لیکن تم یہ تو دیکھو
کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں تو انہوں نے جب رسول کی دعوت کی تکذیب کی تو ان کا انجام کیا ہوا؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیا انجام ہوا۔ اور ہمارے سامنے بھی ہیں سامنے کرام، یہ سارے جو کھنڈرات وغیرہ ہیں، فرعون کی لاش محفوظ نہیں ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج میں تمہارا جسم محفوظ کر لوں گا، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تاکہ تم رہتی دنیا تک ایک عبرت کی مثال بن جاؤ۔ آپ دیکھیں وہ فرعون جس کو اللہ نے غرق کر دیا تھا، اور غرق کیسے کیا تھا؟ پانی رک گیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہ ان کے پیچھے چل دیا۔ تو جب وہ درمیان میں اس کا لشکر پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ نہیں۔ اس میں بہت سی مثالیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ساری سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ ساری قد خلت من قبلها امم، اس سے پہلے بہت امتیں گزر چکی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، وہ تعلیم آپ ان پہ وہی کریں، جو کامیابی کا راستہ ہے وہ ان کو بتائیں۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ ناشکری، اپنے رحمان کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب۔ سامعین کرام، ترجمہ سنا دیجئے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے بھجوایا آپ کو، فی امتن، ایسی امت میں، قد خلت کے گزر چکی ہیں، من قبلہا، قبل اس کے، اممن، امتیں، لتتلو، کیوں بھجوایا؟ تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم، ان پر، الذی اوحینا الیک، جو ہم نے تعلیم آپ پہ نازل کی ہے، وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان سے انکاری ہیں۔ قل هو ربی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے، علیہ توکلتو، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Thus we sent you among a community before which other communities have passed away, that you may recite to them what we revealed to you. Yet they deny the benevolent one. Say, He is my Lord. There is no God but He. In Him I trust, and to Him is my repentance. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔